حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-4 سال بڑے تھے۔ بچپن میں دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور طاقتور تھے۔ ہر روز صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے اور دن بھر شکار میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے اور طواف کرتے۔ قریش کے سردار شام کو حرم میں الگ الگ اپنے کاروبار جماتے۔ حضرت حمزہ تھوڑی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتے۔ قریش کے سب سرداروں سے ان کی دوستی تھی اور وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک روز ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گستاخیاں کی۔ شام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو ان کی کنیز نے ابو جہل کی بدتمیزیوں کا تمام ماجرا سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی غصے سے بے تاب ہو گئے اور اسی حالت میں تیر کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بہت بڑی قوت ملی۔ اس واقعے کے 2-4 روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 27 برس کے تھے۔ بڑے بہادر اور طاقت والے مانے جاتے تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے، عمر خاص طور پر انہیں ظلم کا نشانہ بناتے۔ ان کی کنیز نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عمر اسے اس قدر مارتے کہ خود تھک کر بے حال ہو جاتے اور کہتے، میں تھوڑی دیر دم لے لوں تو پھر میں ماروں گا۔ ایک روز کہنے لگے، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ ہر روز کا یہ قصہ ختم ہو۔ آخر یہ ارادہ کر کے اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصے کی حالت میں دیکھا تو پوچھا، عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ کا خیال تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی کے گھر جائیں گے تو وہ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے ارادے سے آگاہ کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا سنا تو چپ ہو گئیں اور قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز جا چکی تھی۔ کڑک کر پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ عمر نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہو گئیں اور ان کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ اسی حالت میں بولی، عمر جو جی میں آئے کرو، اب ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کے منہ سے نکلے ہوئے ان لفظوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف نگاہ کی تو وہ خون میں لت پت تھیں۔ انہیں دیکھ کر دل بھر آیا۔ بولے، اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے ہو وہ مجھے بھی سناؤ۔ ان کی بہن فاطمہ نے سورہ حدید کی تلاوت کی اور ابھی انہوں نے چند آیتیں ہی پڑھی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی گھبراہٹ دیکھی تو کہا، آنے دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن کھینچا اور پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باروب آواز سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے اور گردن جھکا کر دھیمی الفاظ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت تک اگرچہ تقریباً 40 آدمی اسلام لا چکے تھے، ان میں قریش کے مشہور بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن ابھی تک مسلمان کھلم کھلا آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے کعبہ میں جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔